غزوہ بدر میں ایک تیر کہیں سے آیا اور حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حارثہ کو لگا اور آپ شہید ہو گئے۔ تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، آپ مجھے حارثہ کے بارے میں خبر کیوں نہیں دیتے؟ اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کروں، ورنہ اس کی محرومی پر اظہار افسوس کیا جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حارثہ، جنتیں تو بہت سی ہیں لیکن تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ صحابہ اور صحابیات کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم دیا ہے کہ کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے۔ نبی کے علاوہ کوئی کنفرم نہیں کر سکتا کہ کون جنت میں گیا، کون جہنم میں گیا، ہمیں کیا معلوم۔ ہم مسلمان سے حسن ظن رکھیں گے کہ یہ نیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کے حق میں بہتر فرمائے گا، لیکن کنفرم تو کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ صحابیہ حضرت بی بی ربیع رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتی ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرماتے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، نہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ جنت الفردوس اعلیٰ جنت ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا مجدہ دیا، سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے آپ کو علم غیب عطا کیا، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو نظم کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور غیب آپ سے کیا چھپنا تھا، جب خدا ہی نہ چھپا۔ شب معراج اللہ پاک نے محبوب کو بلایا، جلوہ دکھایا، ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، تو اور کوئی غیب کیا چھپنا تھا، سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام کی اتباع میں ہمیں بھی یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے علم غیب پر مطلع ہیں۔ اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے، اپنا عمل ٹھیک کرنا ہے۔